السلام علیکم۔ کیا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تب بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ اختیاری کر دیا گیا۔ اب جس کا دل چاہے اس دن روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ امام حسین کے والد کا نام محترم شیر خدا علی تھا، جو کہ پیغمبر صاحب کے داماد تھے۔ امام حسین کی ماں بی بی فاطمہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عراق میں یزید نام کا ظالم بادشاہ تھا جو انسانیت کا دشمن تھا۔ یزید کو اللہ پر وشواس نہیں تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین بھی ان کے خیمے میں شامل ہو جائے، حالانکہ امام صاحب کو یہ منظور نہ تھا۔ انہوں نے بادشاہ یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام حسین کے کربلا کی جنگ لڑی اور اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھایا کرتے، اور انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کی گڑیا بنا دیتے۔ سحری اور فجر نماز میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے نبی کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت اذان اور سحری کے بیچ کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا 50 آیت کی تلاوت کے برابر فاصلہ تھا۔ جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹ اور دھوکے بازی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ صرف روزے کے نام سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت امام حسین کے فرمان، جو لوگ خدا کی عبادت جنت کی خواہش کے لیے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جبکہ جو لوگ خدا کی عبادت شکر کی نیت سے کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔